حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا امام ما اکبر الکبائر، بڑی پتے کی بات ہے، ما اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ الکفر باللہ، اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کا نہ حق مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، 5-7 آپ نے کفر گنوائے۔ تو وہ جو پوچھنے والا تھا اس نے پوچھا کہ حضرت میں نے تو بڑے بڑے علماء سے پوچھا تو انہوں نے اس میں نماز کو بھی شامل کیا ہے کہ نماز چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے، تو آپ نے نماز کا نام ہی نہیں لیا۔ آپ تو علی پاک کے صاحبزادے ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 سال امام کی بارگاہ میں نہ جاتا تو میری زندگی ہی کوئی نہیں تھی، یعنی میری زندگی ہی وہ 2 سال ہے جو امام کے قدموں میں گزری۔ آپ تو وہ ہیں کہ جہاں سے اہل سنت و جماعت کے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زندگی کے 2 سال بیٹھ کے ساری زندگی کا فیض لے لیتے ہیں، تو آپ نے نماز کا نام ہی نہیں لیا۔ آپ مسکرائے، فرمایا میں نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ اس نے کہا جی الکفر باللہ۔ تو فرمایا میرے نانا کا فرمان نہیں تو نے سنا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو یہ کفر میں آ گیا کہ نہیں نماز چھوڑنا؟ اس نے توبہ طیب کیا، استغفار کیا، کہا لا حول ولا قوۃ۔ بھئی ان کے قدموں میں بیٹھے تو سمجھ آئے کہ اہل بیت اطہار سکھانا کیا چاہتے ہیں۔ کہ میرے نانا نے سمجھایا نہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو کافروں میں، یہ کافر وہ نہیں ہے جس کا پسینہ بھی نجس ہو، جس کے ساتھ رشتہ کرنا بھی حرام ہو۔ یہ جو نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، یہ یعنی ان معنی میں آ جاتا ہے کہ انہیں کفر کے قریب جا کے وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی سن لیں، تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں، مت آپ یہ کہہ دیں کہ شاہ صاحب نے حج میں فتویٰ دیا ہے۔ نہیں، یہ جو ہے نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کافر ہے، امام نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، یہ کافر وہ نہیں ہے جو کلمہ نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل کفر کی حد پہ لا کے کھڑا کر دیا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ کیسا نبی کا محب ہے، وہ کیسا اہل بیت اطہار کا محب ہے، وہ کیسا نبی کی اولاد ہے یا نبی کا امتی ہے کہ جس کو یہی نہ خبر ہو کہ میرا نبی اور اہل بیت نبی اور اصحاب نبی اور غلامان مصطفیٰ کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ وہ سکھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے گویا وہ کفر کی حد پہ جا کے کھڑا ہو جائے، اب ایک قدم یا پھر ادھر گر سکتا ہے یا پھر ادھر گر سکتا ہے، اس کے لیے خطرہ ہے کہ وہ اب اس حد پہ ادھر سے گر جائے یا ادھر سے گر جائے۔ اس لیے برادران اسلام یہ سیکھنا چاہیے ہمیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ مالک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، سنیے توجہ رکھیے گا، یہ مستحبات ہیں نماز کے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ مستحبات میں کیا راز ہے؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا، یا علی علیہ السلام آپ نماز کے یہ جو ہم رکوع کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے فرمایا رکوع میں ذرا گردن کھینچ کے یوں کر کے برابر۔ مولا علی علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو آپ نماز میں بھی اس کو درست کرواتے تھے کہ ذرا اپنی پشت برابر کر، ذرا گردن تھوڑی سی کھینچ۔ عرض کیا حضور یہ برابر کر کے کھینچ کے گردن کرنے میں کیا راز ہے؟ فرمایا اپنی گردن اللہ کے سامنے پیش کر اور ہر نماز کے ہر رکوع میں گویا تو عرض کر رہا ہو مولا میری میری تیری بارگاہ، تو گویا تو اللہ کو یہ عرض کر رہا ہو۔ حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ ہر رکعت میں تو اللہ کو اپنی گردن پیش کر رہا ہو کہ مولا میری توڑ تیری بارگاہ جا۔ یہ حضور اور مستحبات سمجھاتے ہوئے حضور مولا کائنات مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو رکوع میں جائے تو تیری نگاہ پاؤں پہ ہو، انگوٹھوں پہ ہو، اپنے تیری پاؤں پہ ہو۔ اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں یہ راز ہے کہ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو وہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے، تو
اس کی توجہ ہو کہ پتہ نہیں میں اب کھڑا ہوں یہاں سے میری جان ابھی نکل جائے، تو گویا وہ سمجھے ہو سکتا ہے یہ میری نماز آخری نماز ہو، اور اللہ کی پاک بارگاہ میں اس کی توجہ چلی جائے۔ اور یہ بھی اولیاء فرماتے ہیں نماز ساری قبول نہیں ہوتی، نماز کا وہ حصہ قبول ہے جس میں آپ کا دل حاضر تھا، جس میں دل غیر حاضر تھا وہ حصہ قبول نہیں۔ تو فرمایا جب آپ یہاں پاؤں پہ نظر رکھیں گے، یہ مستحبات ہیں نماز کے، تو آپ کی توجہ جائے گی کہ جان جہاں سے نکلنی ہے، جب موت یاد آئے گی تو خدا بھی یاد آئے گا۔ حضور مولا کائنات مولا علیہ السلام نے فرمایا جب دونوں سجدوں کے درمیان میں آپ ایک سجدہ کر کے اٹھتے ہیں، دوسرا سجدہ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ مٹی سے اٹھتے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں مٹی کی طرف جاتے ہیں، گویا یہ میسج ہوتا ہے کہ بندے کو دونوں سجدے پیغام دے رہے ہوتے ہیں تو مٹی سے ہی آیا ہے اور مٹی میں ہی تو نہیں جانا۔ یہ دیکھیں یہ اسرار و رموز ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ تصور رکھ کہ اللہ کے حضور میرا سر ہے، مٹی میں رکھا ہو، یہاں سے آیا اور یہاں ہی جانا ہے۔ آپ نے اپنے غلاموں کو سمجھایا، ماننے والوں کو، کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ جتنی دیر ایک سجدے کے اور دوسرے سجدے کے درمیان میں تو بیٹھا ہے نا، اتنی تیری زندگی، اتنی تیری کیا ہے، اس زندگی کی کیا حیثیت ہے۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کر دوں، آپ نے فرمایا میرے نبی کی تعلیم ہے، مستحبات ہیں کہ جب تو تشہد میں بیٹھے تو تیری جھولی میں، تیرے دامن میں تیری نگاہ ہو، بجائے ادھر ادھر ہونے کے، تیرے دامن میں تیری نگاہ ہو، اور تو گویا اپنی جھولی کو دیکھ کے اللہ سے دل ہی دل میں عرض کر رہا ہو، مال کا ایک خالی ہے، خالی موڑی نہ، یہ خالی ہے، خالی موڑی نہ، میں تیری بارگاہ سے خالی جاؤں، تو اتنا کریم ہے، تو ایسا ہے کہ رسولوں کی جھولیاں بھرنے والا کریم ہے، میری بھی جھولی بھر کے مجھے نماز سے جھولی بھر کے مجھے بھیجنا پاک بارگاہ سے، اپنی نگاہ جھولی میں ہو، توجہ اس جھولی کے بھرنے والی ذات کی طرف ہو، تو فرمایا پھر جا کے تجھے پتہ چلے گا کہ نماز تمہیں کیا دے رہی ہے۔ وہ گال سمجھ گئے ہو؟ تو یہ ہے، تو اس لیے برادران اسلام اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے صدقے یہ والی سادہ سادہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی کہ نماز میں رکوع میں کس طرح رکوع کرنا ہے، اور نظر کہاں رکھنی ہے، جھولی تشہد میں نظر کہاں رکھنی ہے، اور سجدے میں نظر اپنی ناک پہ رکھنی ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق سے کہ آپ نے یہ مولا علی سے یہ جو روایات بیان کی، یہ ناک پہ نظر رکھنے کی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے نا، جب اس کی جان نکلتی ہے، سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے نا وہ ناک ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ مریا بندہ دیاں کنبڑیاں مڑ جاندی ہیں نک دی، تو سجدے میں اپنی اس جگہ کو مد نظر رکھ کہ یہ ہے جو مرنے کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور اس متاثر ہونے والی چیز کو زمین پہ رگڑ اور عرض کر مولا میرا ماتھا، میری پیشانی، میری ناک خاک میں تیرے سامنے رگڑی جا رہی ہے کہ مولا تو قیامت والے دن میں بھی اور قبر میں بھی میری ان مقامات پر رحم فرما دے۔ تو یہ اس لیے برادران اسلام یہ نماز ہے، ہم سیکھیں اولیاء سے کہ وہ ہمیں سے کیا سکھاتے ہیں، ان سے، میرے نبی سے، خاندان نبوت سے، میرے محبوب کے صحابہ سے، اولیاء سے، تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔